الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، کوئی ساتھ کوئی گھڑی ایسی نہیں آئی، خوشیوں کا پل ایسا نہیں آیا، دکھوں کے کوئی لمحات ایسے نہیں آئے جب مالک کائنات نے اپنے فضل بے پایا، اپنی تائید بے مثال اور اپنی نصرت لامثال کو بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فکر انگیز عنوان جس کا تعلق سیرت صحابہ کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کرام آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا، آپ جیسا رہنما کوئی بھی نہیں آیا. اور کسی کہنے والے نے کمال بات کہی، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب کملی والے آقا آگے تو دہر گزر جانے کے بعد، مدت مدید گزر جانے کے بعد جب آپ کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تو اس بات کا اعلان کر دیا گیا فاعجزنا عن نظرائہ، کہ یہ منظر آئندہ کائنات کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی. فاعجزنا عن نظرائہ، آئندہ کے بعد کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں آئے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر ایک ایسے ہادی اور رہنما تھے جنہوں نے زندگی کی تمام شعبوں میں اور تمام ڈسپلنز کے اندر کائنات کے لوگوں کی مکمل طور پر رہنمائی کی. آپ انفرادی زندگی کے بھی امام تھے، اجتماعی زندگی کے بھی امام تھے، خلوت کے بھی امام تھے اور جلوت کے بھی امام تھے، اور تھے بھی اور ہیں بھی. حضرات گرامی قدر آپ کی شخصیت اور آپ کی ہستی مبارک تو کائنات سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کی رسالت کی بات کا، آپ کی قیادت کی بات کا، آپ کی سیادت کی بات کا، آپ کی نبوت کی بات کا، آپ کی امامت کی بات کا، تو کوئی ذی روح مسلمان اور انسان جب تک کائنات کے اندر آتے رہیں گے، جب تک کائنات کے اندر نظام چلتا رہے گا، دوران شام و سحر کا یہ سارا کا سارا سسٹم چلتا رہے گا، کائنات اب کسی اور ہادی اور کسی اور رہنما جو من جانب اللہ اپوائنٹڈ ہو، کائنات اس کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی.
حضرات گرامی قدر یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا تو ایسے عالم کے اندر بھی آپ بھی اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ شریعت پہ اگر چلیں گے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کسی کی شریعت کا چراغ نہیں جل سکتا، آپ کے بعد کسی کی رسالت کا چراغ نہیں جل سکتا، آپ کے بعد کسی کی امامت و قیادت و سیادت کا چراغ نہیں جل سکتا۔ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی حضرت رسول اللہ کی عظمت کے معترف رہے۔ اور پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل ان بوتھ سیکولر اینڈ ریلیجس فیزز آف لائف۔ وہ کائنات کے واحد رہنما ہیں جو دنیا روحانیت کے بھی امام ہیں اور دنیا مادیت کے بھی امام ہیں۔ وہ کائنات کے واحد رہنما ہیں جو مسجد کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام، شادی کے بھی امام ہیں، جنازے کے بھی امام، جلوتوں کے بھی امام ہیں اور حلوتوں کے بھی امام، ظاہر کے بھی امام ہیں اور باطن کے بھی امام، حلیے کے بھی امام ہیں، لباس کے بھی امام، تہذیب کے بھی امام ہیں، تمدن کے بھی امام، ہفتوں کے بھی امام ہیں اور مہینوں کے بھی امام، برسوں کے بھی امام ہیں اور اشروں کے بھی امام، ربع صدی کے بھی امام ہیں، نصف صدی کے بھی امام، ایک صدی کے بھی امام ہیں اور قرنوں کے بھی امام، دہر کے بھی امام ہیں اور زمانوں کے بھی امام، مکانوں کے بھی امام ہیں اور مقاموں کے بھی امام، سرحوں کے بھی امام ہیں، سپیدوں کے بھی امام، بھوروں کے بھی امام ہیں اور کالوں کے بھی امام۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر جو بھی انسان آئے گا وہ آپ کی امامت و قیادت و رسالت کو ماننے بغیر کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ اصولی اختلاف ہے جو دور حاضر کے بعض سکولرز کے ساتھ ہمارا ہمیشہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، جب وہ یہ بات کہتے ہیں اور کئی مرتبہ اشارتاً قادری صاحب تو اشارتاً کہتے ہیں اور غامدی صاحب صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ مدار نجات نیت کے اوپر ہے، نیت درست ہوگی تو کسی بھی مذہب کا پیروکار جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم ان کو یہ بات بتلاتے ہیں اور ان کی خدمت کے اندر اس بات کو رکھتے ہیں، محمد علیہ السلام کے کائنات میں جلوہ افروز ہو جانے کے بعد اور آپ کے کائنات کے اندر بطور ہادی اور رہنما مبعوث ہو جانے کے بعد محمد فرق بین الناس، حضرت رسول اللہ انسانوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ جو آپ کو مانتا ہے مسلمان ہے اور جو آپ کو نہیں مانتا وہ نون بلیور ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر دار السلام اور دار الکفر کے اندر اگر فرق ہوتا ہے تو حضرت رسول اللہ کی رسالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وگرنہ دار الکفر کے رہنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ کے وجود باری تعالیٰ کو کہ معترف ہیں۔ حضرات گرامی کے ٹرینٹی کے اوپر یقین رکھنے کے باوجود بھی عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات کرتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے کے باوجود بھی یہودی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی کے اندر فرق کیا ہے؟ دار السلام کے لوگ حضرت رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے ہیں اور دار الکفر کے لوگ حضرت رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر یہی وجہ ہے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو غیر اسلام کو بطور دین قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور قیامت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ یہ وہ آیت قطعی ہے اور آیت صریح ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ جین مت کو نہیں مانیں گے، اللہ ہندو مت کو نہیں مانیں گے، اللہ سکھ مذہب کو نہیں مانیں گے، اللہ مرزائیت کو نہیں مانیں گے، اللہ بابیت کو نہیں مانیں گے، اللہ بہائیت کو نہیں مانیں گے، اللہ یہودیت کو نہیں مانیں گے، مسیحیت کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کس چیز کو مانیں گے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا فلن یقبل منہ، اللہ اس کے دین کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا تو گزر جائے گی، دنیا تو واجپائی کی بھی گزر جائے گی، دنیا تو منموہن سنگھ کی بھی گزر جائے گی، دنیا تو اس وقت جو ہندوستان کے اندر رہنے والے حکمران ہیں ان کی بھی گزر جائے گی، دنیا جو ہے وہ بش کی بھی گزر جائے گی،
دنیا جو ہے وہ گارڈن براؤن کی بھی گزر جائے گی، لیکن حضرات گرامی کا ترازو جس وقت قائم ہوگا اس وقت اس بات کی حقیقت واضح ہوگی کہ یہ کو سادہ لباس کو پہننے والے اور سادہ غذاؤں کو کھانے والے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو پہننے والے اور ٹوٹی ہوئی چپلوں کو پہننے والے، جنہوں نے اللہ اکبر کو نہیں چھوڑا اور حضرت رسول اللہ کی رہبری کو نہیں چھوڑا اور کلام اللہ کی آیات بینات کو نہیں چھوڑا اور احادیث طیبہ کو نہیں چھوڑا، آخرت کے محلات انہی کے لیے ہیں، آخرت کی جو انعامات اور اکرامات ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، آخرت کی نعمتیں انہی کے لیے ہیں، حوروں کی رفاقت انہی کے لیے ہے، غلمان کی خدمت انہی کے لیے ہے، حریر و دیبا کے لباس انہی کے لیے ہیں، لال و یاقوت کے زیورات انہی کے لیے ہیں، اللہ کی مہمانیاں انہی کے لیے ہیں، جنت کا موسم بہار انہی کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان اور اس کا دیدار انہی کے لیے ہے۔ حضرت رسول اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا جنت کے حریر و دیبا کے لباس کا کون انکار کر سکتا ہے، جنت کے انواع و اقسام قسم کے کھانوں کا کون انکار کر سکتا ہے، جنت میں اللہ کی نعمتوں کا کون انکار کر سکتا ہے، جنت میں رب کے دیدار اور پروردگار عالم کی زیارت کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا حضرت رسول اللہ وہ کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا من اطانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری پیروی کی ہے، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے گویا خود اس سے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے، عروج کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم رسول اللہ کا راستہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوگ تو دائیں بائیں کی دعوت دیتے ہیں لیکن سید العرب والعجم نے تب بھی دعوت دی ہے، صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی بات ذات الہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حضرات گرامی قدر محدث کی بات اس کی ذاتی بات ہے، مجتہد کا اجتہاد اس کی محنت کا نتیجہ ہے، عالم کی بات اس کے علم کا نتیجہ ہے، خطیب کی بات اس کی ہدایت کے اثر انگیزی کا نتیجہ ہے، لیکن حضرات گرامی قدر کائنات کی وہ واحد ہستی جس کے الفاظ اللہ کے الفاظ سے مل چکے ہیں اور جس کی بات اللہ کی بات کے ساتھ جڑ چکی ہے وہ حضرت رسول اللہ کی ذات ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات میں ایک ہی عبداللہ کا لہتے جگر ہے اور ایک ہی آمینہ کا نور نظر ہے اور ایک ہی دعائے حلیل ہے اور ایک ہی نوید مسیحا ہے جس نے اس کی بات کو مانا۔ در حقیقت اس نے اس کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا۔ حضرات گرامی قدر ذات الہ ذات رسول سے جدا ہے۔ حضرت رسول اللہ اللہ نہیں ہیں بلکہ حبیب اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کی بات کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ آپ تب کلام کرتے تھے جب جبریل آپ کے پاس کلام کی خبر لے کے آتا تھا، جب جبریل آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کلام کے تحت احکامات الہیہ کو لے کے آتا تھا۔ حضرات گرامی قدر یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، وہی قرآن جو اگر پہاڑ کے سینے کے اوپر اترتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر وہی قرآن جو پہاڑ کے سینے پہ اترتا تو پہاڑ کا سینہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ کے تحمل کا عالم کیا ہے اور قلب مصطفیٰ کے انشراح کا عالم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی
قلبک باذن اللہ. جو جبریل کا دشمن ہے اس کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا. جبریل اگر وحی کو لے کے آئے ہیں تو مصطفیٰ کے قلب اطہر پر لے کے آئے ہیں. وہ بوجھ جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا سینہ مصطفیٰ نے اس کے تحمل کو کر لیا. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پر اپنے کلام کا القاء فرما دیا, کلام کا نزول فرما دیا اور اپنے کلام کو لب مصطفیٰ سے جاری و ساری فرما دیا. حضرت رسول اللہ اپنی زبان رسالت معاذ سے اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتلاتے رہے, نکلتا تو میری زبان سے ہے لیکن یہ میرا کلام نہیں بلکہ عرش والے کا کلام ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین قیم کو لے کے آئے تھے, جس وقت اللہ کے دین متین کو لے کے آئے تھے, جس وقت دین الہدا کو لے کے آئے تھے اور صراط مستقیم کے پیغام حقیقت کو لے کے آئے تھے, تو اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے, دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کو باقی ادیان کے پر باقی نظاموں کے پر غالب کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ کے ذریعے اس دین قیم کو کائنات پہ غالب فرما دیا. حضرات گرامی قدر اور ان کو معاونت کے لیے اور ان کو اقتداء کے لیے اور ان کو رفاقت کے لیے جہاں پر فرشتوں کی تائید سے ان کو نواز دیا, جہاں پہ جبریل امین کو اور جہاں پر میکائیل کو آپ کا ہمنوا بنا دیا, وہاں پر صحابہ کی عظیم جمعیت کو بھی آپ کا ہم نوا بنا دیا. حضرات گرامی قدر ایسے تلامذہ آپ کو عطا فرما دیے, ایسے شاگردان رشید آپ کو عطا فرما دیے, ایسے اصحاب آپ کو عطا فرما دیے جنہوں نے اسلامی انقلاب کی داغ بیلی اس انداز میں ڈالی کہ خود ہی نے حیات رسول اللہ جزیرۃ العرب کے پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. اور حضرات گرامی قدر خلافت راشدہ کے ایام کے اندر یہ سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ رومت الکبریٰ کی ہیبت کو مٹایا گیا, کلیسا کو گرایا گیا, آتش کدوں کو بجھایا گیا اور پوری دنیا کے پر اسلام کے جھنڈوں کو لہرایا گیا. مصر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا, رومت الکبریٰ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا, ایران بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا. حضرات گرامی قدر اور ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے جو تھے وہاں پہ ریسرچ اسکالر سے آج سے کئی برس قبل میری جو تھی انٹرنیٹ کے پر گفتگو ہوئی, اس نے مجھے یہ الفاظ کہے, میں اگر مسلمان ہوا تو حضرت رسول اللہ کی سیاسی قوت کو دیکھ کے مسلمان ہوا. وہ کیا چیز تھی جس نے جزیرۃ العرب کے جو درجنوں قبائل کو آپس میں ملا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے کسریٰ کے آتش کدوں کو بجھا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا؟ میں سمجھ گیا یہ انقلاب جس نے کائنات میں قائم کیا کوئی دنیاوی رہنما نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہے. اس کی جو ہے اس کی فتوحات کو دیکھ کر اور اس کی تلوار کی ضرب کو دیکھ کر اور اس کے فداکاروں کے انداز کو دیکھ کر اور ان کے اتوار کو دیکھ کر, ان کے جلووں کو دیکھ کر اور ان کی استقامتوں کو دیکھ کر, ان کی جرت گفتار کو دیکھ کر, ان کی جرت کردار کو دیکھ کر, ان کی عسکریت کو دیکھ کر, ان کی استقامت کو دیکھ کر, ان کی جرت و بہادری کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آ گئی یہ قافلہ کسی عام انسان کا قافلہ نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ کا قافلہ ہے. حضرات گرامی قدر جیروم وین کلیورن جو کہ گیٹ ولڈر کا قریبی ساتھی تھا اور قرآن مجید کو زہریلی کتاب قرار دے چکا تھا, حضرات گرامی قدر وہ قرآن مجید کے اوپر اور سیرت طیبہ کے اوپر مزید غور و فکر کرنے کے لیے حلوت کے اندر اترا. جب حلوت کے اندر قرآن کے صفحات کو پلٹاتا رہا اور ان کی غرق گردانیوں کو کرتا رہا اور سیرت طیبہ کے اندر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہری اوراق کو اور سنہری ابواب کا مطالعہ کرتا رہا, جیروم وین کلیورن کے اوپر بڑے عجیب و غریب اثرات مرتب ہوئے. جیروم وین کلیورن اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ میں جس کی مخالفت کے اوپر تلا ہوا ہوں اور جس کتاب کو میں زہریلی کتاب قرار دے رہا ہوں وہی کتاب تو آب حیات ہے, وہی کتاب تو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے. جس کی سیرت کے اوپر میں حملہ کر رہا ہوں وہ عام انسان کی سیرت نہیں بلکہ وہ تو کائنات کے مقتدا کی سیرت ہے. وہ کب کپا اٹھا, وہ گھبرا گیا, وہ دوبارہ ورق گردانیوں کو کرتا رہا,
दोबारा तासुब की ऐनक को उतार के उन औराक को पढ़ता रहा। हजरात गिरामी के अंदर वही उसका फेट हुआ जो आज से पहले कई गैर जानबदारों का फेट हुआ था, वही उसका मुकद्दर बना जो आज से पहले हर गैर मुतअस्सिब मुहक्किक का मुकद्दर बना था। जेरोम वैन क्लेवेरन बाहर निकला, उसने इस अमर का ऐलान कर दिया। उसने कहा चंद महीने कबल तो मैंने ये बात कही थी, कुरान मजीद जहरीली किताब है, लेकिन आज मैं इस अमर का ऐलान कर रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात गिरामी कदर, कायनात के मुक्तदा की सीरत इतनी असरंगेज है, इतनी उजली है और इतनी खूबसूरत है कि तहजीबी तफावुत के बावजूद भी और तहजीबों की दूरी के बावजूद भी जब मगरब में बैठा हुआ भी इंसाफ पसंद आदमी हजरत रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करता है, वो समझ जाता है ये आम इंसान की सीरत और किरदार की बात नहीं बल्कि कायनात के मुक्तदा की बात है। हजरात गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को उठाने वाले कौन थे, इस पैगाम को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? खुतबा हज्जतुल विदा में शिरकत करने वाले 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन को हजरत रसूलुल्लाह ने इनके सामने इस बात को रख दिया, मैंने अरश वाले के पैगाम को तुम तक पहुंचा दिया। सहाबाए किराम ने इस बात की शहादत दी। हजरत गिरामी के अंदर कोई मिस्र में दाखिल हुआ, कोई रोमतुल कुबरा में दाखिल हुआ, कोई ईरान में दाखिल हुआ, अपने उस्ताद, अपने अजीम उस्ताद, अपने अजीम मुअल्लिम इमाम कायनात सैयदुल अरब वल अजम हजरत खातमुन नबीयीन के पैगाम में वो तासीर थी, वो कुव्वत थी, वो जहां पर जाते रहे वहां के दरवाजे खुलते रहे, वहां पर अंधेरे दूर होते रहे, वहां पर रोशनी फैलती रही। इसलिए कि हजरत रसूलुल्लाह की सीरत के अंदर वो एजाज है कि हजरत रसूलुल्लाह के बारे में किसी कहने वाले ने कहा था, बालागल ओला बी कमाली ही काशफत तुजा बी जमाली ही हसनत जमीयो हिसाले ही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह ने ऐसे कमालात अता किए कि बुलंदियों की तरफ ही जाते रहे। काशफत तुजा बी जमाली ही, अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया था जिसने अंधेरों के सीनों को फाड़ के रख दिया। हसनत जमीयो हिसाले ही, अल्लाह ने आपकी सीरत और किरदार के अंदर ऐसे औसाफे हमीदा को पैदा कर दिया कि जमी अजमी आला तरीन औसाफ को आपकी ज़ात अक़दस का हिस्सा बना दिया। जो अल्लाह ने किसी भी नबी को वसफ़ अता किया, अल्लाह ने उससे बढ़कर हजरत रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया। हजरत रसूलुल्लाह वो हैं कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आंचे हुबा हमाद दारन तुत्तिनहादारी। आप यूसुफ का हुस्न लेके आए, आप मूसा का यद लेके आए, आप ईसा का दम लेके आए, आप आदम की इनाबत को लेके आए, आप सैयदना नूह की इस्तिकामत को लेके आए, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के दिबासों को लेके आए, आप सैयदना दाऊद की तीर और तलवार को लेके आए, आप सैयदना ज़करिया की दुआओं को लेके आए, आप सैयदना याह्या की पाकदामनी और लिल्लाहियत को लेके आए, आप सैयदना ईसा के इजाज़ात को लेके आए। अल्लाह ने जमी इंसानियत के अंदर ऐसे वसफ़ वाला इंसान पैदा ही नहीं किया, और जो रफ़ाका आपको अता किए वैसे रफ़ाका किसी और को अता ही नहीं किए। हजरत रसूलुल्लाह ने खुद अपने रफ़ाका के बारे में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उनकी ज़ियारत की है, और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उनकी ज़ियारत की है। और तिरमिज़ी की हदीस पाक के मुताबिक हज़रात गिरामी कदर अगरचे इसकी सेहत के ऊपर कलाम है, लेकिन बाकी कराइन जो हैं इसके मफ़हूम और मानी को तक़वियत देते हैं। वो आंखें जिन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह के चेहरे की हालत ईमान में ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती और आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने उन चेहरों की ज़ियारत की है, जिन्होंने उन हजरात सहाबाए किराम के चेहरों की ज़ियारत की है। हजरात गिरामी कदर, इसलिए हमें यह बात कहना पड़ेगी, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने हजरत सिद्दीक के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने हजरत फारूक के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना ज़ुलरैन के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना हैदर करार के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना हसनैन करीमैन के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना अमीरुल हक हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने मुहद्दिस उम्मत हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने मुफस्सिर उम्मत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उन
چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے خادم رسول حضرت انس ابن مالک کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ فاتح مصر حضرت عمر ابن العاص کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کے چہروں کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے چہرے کی زیارت کی ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو صحابیات طیبات کے چہروں کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ خدیجہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ صدیقہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ حفصہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ ام حبیبہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ زینب کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ ام کلثوم کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ رقیہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. یہ سیدہ فاطمہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. جنہوں نے سیدہ حنسہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی. جنہوں نے سیدہ افراح کے چہرے کی زیارت کی ہے. جنہوں نے صحابہ اور صحابیات کے چہروں کی زیارت کی ہے. آگ کو اللہ نے ان کے چہروں کے اوپر بھی حرام کر دیا. اللہ نے یہ مقام بلند صحابہ کو عطا کیا، اور اس مقام بلند کو ملنے کی دو بنیادی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو وہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خیر البریہ بنا دیا، ان کو کائنات کا سب سے افضل اور کائنات کا سب سے نمایاں گروہ بنا دیا. اور دوسری وجہ اقتصابی تھی. اقتصابی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو وہ عقیدہ عطا کر دیا جو عقیدہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں تھا. وہ جذبہ جہاد عطا فرما دیا جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ نے ان کو وہ حب رسالت عطا فرما دی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایمان کی وہ چنگاری اور ایمان کا وہ علاؤ ان کے دلوں میں روشن فرما دیا جو کائنات میں اب کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، کائنات کا بڑے سے بڑا ولی اللہ اور کائنات کا بڑے سے بڑا امام اور کائنات کا بڑے سے بڑا رہنما ادنا سے ادنا صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، کسی نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جنہوں نے ایسی حکومت کی کہ جن کو لوگ خلفائے راشدین کے ساتھ جا ملاتے ہیں، ان کے نظام حکومت کو دیکھ کر کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ آپ کا دور تو اور آپ کی شخصیت سیدنا معاویہ کے مقابلے افضل ہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز تڑپ گئے. کہا امیر معاویہ نے جو وقت حضرت رسول اللہ کی صحبت میں گزارا، ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلنے والی گرد جو ہے جو گھوڑے کے نتنوں میں جم جاتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس ہاتھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں، مجھ سمیت کوئی بھی موجودہ کائنات کا طالب علم وہ سیدنا حیدر کرار کے جوتوں سے اڑنے والی ہاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. سیدنا حسن و حسین سے اٹھنے والے کا جو گرد ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور سیدنا امیر معاویہ جو رتبے کے اندر سیدنا حیدر کرار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیدنا حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جن کے بارے میں ایک دور کے اندر مرزا جیلمی بھی علیہ اعلان کہا کرتا تھا، جو سیدنا معاویہ کے پر تبرہ کرتا ہے، ان کے پر زبان کو کھولتا ہے، اس کا تعلق ذات رسالت سے منقطع ہے، اس کا تعلق اہل بیت سے منقطع ہے. پھر اس نے زاویہ بدلا، پھر اس نے رخ بدلا، پھر اس نے نریٹو بدلا، پھر اس نے بیانیہ بدلا. اس نے کہا ہم اتنا ہی کریں گے کہ جہاں پر سیدنا امیر معاویہ کی بات ہوگی یا سیدنا عمر بن العاص کی بات ہوگی یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی بات ہوگی، ہم اتنا ہی کہیں گے. ہم ان کے پر لعنت نہیں کرتے، ہم توقف کریں گے، ہم خاموش رہیں گے، ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کریں گے. حضرات گرامی قدر، پھر وقت گزرا، پھر کہیں اور سے پیسے آئے، پھر کہیں اور سے ڈوری کو ہلایا گیا، پھر کہیں اور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بڑکایا گیا، اور سنیوں کے وجودوں کو اور ان کے دماغوں کو مسموم کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر رافضیت کے وار کو اس کی زبان سے کروایا گیا. اس موقع پہ مرزا جیلمی ملعون نے یہ بکواس کی
थी, अगर मैं उस दौर में होता तो अपनी तलवार को सैयदना अमीर मुआविया की गर्दन के ऊपर रख देता। अगर मैं उस दौर में होता तो अपनी तलवार को उमर इब्न अल-आस की गर्दन के ऊपर रख देता। अगर मैं उस दौर में होता तो अपनी तलवार को मुगीरा इब्न शोबा की गर्दन पर रख देता। उसने कहा मैं उस दौर के अंदर मौजूद नहीं जो तलवार का दौर था, लेकिन मेरी बकवास को अब कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी यावागोई को और मेरी योलिदा फिक्री को अब कोई भी नहीं रोक सकता। मैं भौंकता ही रहूंगा, मैं बकवास करता ही रहूंगा, मैं हजरत अमीर मुआविया को तबर्रा करता ही रहूंगा। एक दौर में मिर्जा जेलमी जब हकीकत पसंद था और जब दीन का तालिब इल्म था, तब उसने अल्फाज कहे थे जो अमीर मुआविया को तबर्रा करता है वो हजूर की जात से दूर है, वो अहलुल बैत से दूर है। फिर वक्त बदला, मादियत की चमक ने उसको मशहूर किया और राफजियत की कठपुतली बनकर मैदान में आया। काल लानत नहीं करेंगे, तवक्कुफ करेंगे। फिर वो वक्त भी आया, भौंकते हुए कहने लगा अगर मैं उस दौर में होता तो अपनी तलवार को उनकी गर्दनों के ऊपर रख लेता, लेकिन अब तबर्रा करने से बात नहीं रह सकता। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात कहते हैं, अल्लाह ने ये बात कही है, मुहाजिरीन की जमीयत का जिक्र किया, अंसारियों की जमीयत का जिक्र किया और मुहाजिर और अंसारों की जमीयत का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने अल्फाज कहे जो बाद में आने वाले हैं उनका तर्ज अमल क्या होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, वक्ती तौर पर इसी बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा और आइंदा खुतबा जुमा में इस बात की दोबारा मजीद इंशाअल्लाह इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह ने कहा मुहाजिर और अंसार उनके बाद आने वालों का तर्ज अमल क्या होता है। कहा उनके बाद तो आने वालों का तर्ज अमल ये होता है वो अल्लाह के सामने आके दुआ मांगते हैं, रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी माफ कर दे और हमसे पहले दुनिया से चले जाने वाले अहले ईमान को भी माफ कर दे। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों के अंदर साबिक़ा अहले ईमान के लिए कीने को पैदा न करना। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, अल्लाह रऊफ़ भी हैं रहीम भी हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरे बाप और चचा की लड़ाई हुई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे लिए हुक्म यह है मैं चचा के लिए भी दुआए खैर करूं, बाप के लिए भी दुआए खैर करूं। मेरे दादा और नाना की लड़ाई हुई, अब मेरे लिए हुक्म क्या है? मैं दादा के लिए भी दुआए मगफिरत करूं और अपने नाना के लिए भी दुआए मगफिरत करूं। हजरत अल्लामा शहीद की मौलाना मुईनुद्दीन लखवी के साथ उम्र भर इख्तिलाफ रहा, सियासी मामलात में इख्तिलाफ रहा। अब शरीयत का मेरे लिए हुक्म क्या है? मेरे लिए हुक्म यह है अपने बाप अल्लामा शहीद के लिए भी दुआए खैर करूं और अपने बाबा के हरीफ हजरत मौलाना मुईनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी दुआए मगफिरत करूं। हजरत गिरामी कदर, हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी के साथ इख्तिलाफ हुआ। अब शरीयत का मेरे लिए हुक्म क्या है? मेरे लिए हुक्म यह है मैं हजरत सनाउल्लाह के लिए भी दुआए मगफिरत करूं, हजरत अब्दुल्ला रोपड़ी के लिए भी दुआए खैर करूं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो अहले हक में से थे और उनकी जमात जो थी वो हक के ऊपर थी। हजरत अमीर मुआविया उनके मुकाबले के ऊपर इज्तिहादी हता के ऊपर थे। लेकिन हजरत गिरामी कदर, मेरे लिए हुक्म क्या है? मैं सैयदना अली अल मुर्तदा को भी रज़ी अल्लाह कहूं, मैं हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया को भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहूं। हजरत गिरामी कदर, अगर मैं अपने बाप के मुखालिफ उलमा के लिए दुआए खैर कर सकता हूं तो खैरुल कुरून के सहाबा उस दुआए खैर के ज्यादा हकदार हैं। हजरात गिरामी कदर, ये किस तरह की बात है? तू उस दौर में होता तलवार निकाल लेता और मलून अल्लाह ने तुझे उस दौर के तलवार को उठाने से महफूज कर लिया। अब बकवास को भी बंद कर दे और जहां पर हजूर की रिफाकत की बात होगी, जहां पर हजूर की सोहबत कामिला की बात होगी, जहां पर हजूर की सहाबियत की बात होगी, अपनी निगाहों को घिरा ले। हजरात गिरामी कदर, लोग कहते हैं जिस जन्नत में मुआविया होंगे हम उस जन्नत में नहीं जाएंगे और तुझे बड़ा ही बेवकूफ और अहमक है। हजूर ने अपनी जुबान रिसालत माब से अमीरुल बहर को और उसकी अफवाज को जन्नत की बशारत दी है। इंशाअल्लाह हम उस जन्नत में जाएंगे जहां पर अली अल मुर्तदा भी होंगे और जहां पर मुआविया बिन अबी सुफियान भी होंगे। और अल्लाह ने मुआविया और अली के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत को पैदा कर दिया होगा। जन्नत की अलामात में अलामत शामिल है वह नदाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, अल्लाह वहां पर अहले जन्नत के दिलों में से एक दूसरे के लिए कीने को मिटा देगा, एक दूसरे के इख्तिलाफात को मिटा देगा। जब जन्नत में सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब भी चले जाएंगे, जब जन्नत में सैयदना हसनैन करीमैन भी चले जाएंगे, जब जन्नत में सैयदना अमीर मुआविया भी चले जाएंगे, तो जन्नत के अंदर इस तरह होंगे जिस तरह एक गुलदस्ते के अंदर फूल मौजूद होते हैं। हजरात गिरामी कदर, हम सारी की सारी जिंदगी अहलुल बैत के भी नौकर रहेंगे, अली अल मुर्तदा उनकी औलाद के भी नौकर रहेंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा के भी नौकर रहेंगे और सैयदना अमीरुल मोमिनीन
سیدنا امیر معاویہ کے بھی نوکر رہیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں اہل البیت کے دروازے کی بھی چاکری کرتے رہیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کرام کے دروازوں کی بھی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حب صحابہ و اہل البیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایسی منفرد ہستی ہیں کہ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آ سکتا ہے۔ اللہ نے آپ سے اظہار دین کا اور قیام دین کا وہ عظیم کام لیا کہ آپ کے ہین حیات ہی پورے جزیرۃ العرب میں اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر دیا گیا، اور آپ کی راہبری جو تھی وہ پورے جزیرۃ العرب میں عام ہو گئی۔ آپ کے بعد آپ کے تلامذہ نے، آپ کے رفقا نے، آپ کے صحابہ نے اور آپ کے اہل البیت نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ نے دین کا کام لیا تو اس لیے لیا کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا اور ان کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ کو پیدا کیا ہوا تھا جو ان کے بعد کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے۔ وہ آنکھیں کتنی حسین تھیں جنہوں نے کملی والے کے چہرے کی زیارت کی تھی، وہ آنکھیں کتنی مقدس و متبرک تھیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو برسا برس تک دیکھا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اہل البیت اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، حضرت رسول اللہ نے کہا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صحابہ کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور جو میتوں کو گالی بکتا ہے، میتوں کو گالی دیتا ہے، ان کے یوب کو اچھالتا ہے، وہ بڑا ہی بدگماش اور بد نصیب ہے۔ اور اگر وہ میت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میت ہو تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رسوا کن بات اور اس سے زیادہ بد نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی کہ تو نے اپنے لب اور بکواس کرنے والے لبوں کو ان ہستیوں کے بارے میں کھولا جو ہستیاں مغفور ہیں، جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ سے خطا ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے جب ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو بکواس کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تجھے اپنے لبوں کو بند رکھنا چاہیے، اور اہل البیت اور صحابہ کرام کا جہاں پہ ذکر آئے اپنی آنکھوں کو جھکا لینا چاہیے۔ تو معمولی ہستیوں کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ تو ان کی بات کر رہا ہے جو حضرت رسول اللہ کے زانویت کے سامنے زانویت تلمس کو طے کرنے والے تھے، جو اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کی ہستیوں کے بارے میں کسی قسم کی ہرزہ سرائی کو اور کسی قسم کی بکواسیات کو گوارا نہیں کر سکتے۔ ملک میں قیام امن کی ایک ہی صورت ہے کہ اہل البیت کی شان میں تنقیص کرنے والے اور صحابہ کرام کی شانوں میں تنقیص کرنے والوں کو پٹا ڈالا جائے، ان کا احتساب کیا جائے۔ ماضی قریب کے اندر، ان ایام کے اندر، مولوی عبدالحالق بھٹی نام کا ایک آدمی سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہا، اور اس سے پیشتر کئی سالوں سے مرزا جیلمی جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ اور بنو امیہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ قبائل تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتلائیں، ایک بندہ جب بھی بات کرے شیخ بڑے ہی بغیرت ہیں، شیخ بڑے ہی ذلیل ہیں، آپ اس بندے کی ہلاکی حالت کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک بندہ جب بھی بات کرے یہی بات کرے وہ جٹ بڑے ہی بغیرت ہیں، جٹ بڑے ہی ذلیل ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حضرات گرامی قدر، کسی بھی برادری کو گالی دینا یہ انتہائی چھوٹی حیثیت اور کمی ترین انسان کا کام ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے بنو امیہ کو گالیاں دے رہا ہے، اس بات کو سوچے بغیر کہ بنو امیہ میں کتنے بڑے ہیرے پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، جناب عبد المطلب نے اپنی بیٹی کو بنو امیہ کے عقد میں دیا،
جن کی بیٹی کے گھر سیدنا عثمان کی ولادت ہوئی، حضرات گرامی قدر سیدنا ابو سفیان جو تھے، انہوں نے ان کی دختر مبارک حضرت رسول اللہ کے گھر میں موجود تھی جو بنو امیہ سے تھی۔ حضرات گرامی قدر میمونہ بنت الحارث کی بہن قرینۃ الصغریٰ جو تھی وہ سیدنا امیر معاویہ کے نکاح میں تھی جو کہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اپنی لہتے جگر سیدہ ام کلثوم کو اور سیدہ رقیہ کو سیدنا ذوالنورین سے بیاہ دیا جو بنو امیہ سے تھے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ کی اپنی بیٹی رملہ کا نکاح بنو امیہ کے اندر ہوا۔ تو کیا بکواس کرتا رہتا ہے؟ وہ گھرانہ جس میں عبد المطلب نے اپنی بیٹی کو دیا، وہ گھرانہ جس میں رسول اللہ نے اپنی دو بیٹیوں کو دیا، وہ گھرانہ جس سے رسول اللہ اپنی اہلیہ کو لے کے آئے، وہ گھرانہ جس اندر سیدنا علی المرتضیٰ کی اپنی بیٹی جناب رملہ کا نکاح ہوا، تو اس خاندان کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ بنو امیہ کی ایسی کی تیسی، بنو امیہ بڑے لعنتی تھے، بنو امیہ بڑے ملعون تھے۔ اور ہوش کر، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تو نے ایک خاندان کو عصبیت اور نفرت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو یوم محشر کو بھولا ہوا ہے۔ قبائل تو تعارف کا ذریعہ ہیں، تو نے تعارف کے ذریعے کو تان کا ذریعہ بنا لیا، اور یہ تو جاہلیت کی نشانی ہے۔ اللہ تجھے عقل دے، ہوش کے ناخن دے، ہدایت دے، اور تجھے پرانا مرزا جیل میں بنا دے۔ جب تو رافضیوں کے ٹکڑوں کے پر پلنا نہیں شروع ہوا تھا، جب تجھے ابھی ان کا شوربہ نہیں لگا تھا، جس وقت تو کوئی سچی بات بھی کر دیا کرتا تھا، ایک دور میں یہ بھی کہتا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، پھر ٹر لیا، پھر کہنے لگا وہ معاویہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، معاویہ نے کون سا قرآن لکھا ہے؟ کل تک تو خود کہتا رہا کہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، آج تو خود انکار کر رہا ہے، اور اب اتنا جھوٹا ہے، اتنا مکار ہے، اتنا بے ایمان ہے۔ آخری بات کہنے لگا، کسی نے پوچھا کیا سیدنا حسن کے جنازے کے اوپر سیدنا امیر معاویہ تیروں کو چلوایا؟ کہنے لگا نہیں، ایمانت دیانت کی بات یہ ہے، سیدنا حسن کے جنازے پہ سیدنا امیر معاویہ تیروں کو نہیں چلوایا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد رافضیت کا شوربہ پی کے کسی نے پوچھا کیا سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا حسن کے جنازے پہ تیروں کو چلایا؟ ہاں، تاریخ میں آتا ہے، پتہ نہیں سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے۔ پھر اور رافضیت کا شوربہ پیا، پھر اور چمک دمک دنیا داری کے اندر پڑا، پھر آخرت کے دن کو بھلا کر مادیت کے پیچھے چلا۔ کسی نے پوچھا سیدنا امیر معاویہ سیدنا حسن کے جنازے پہ تیروں کو چلایا؟ کہنے لگا انہوں نے جنازے پہ تیروں کو نہیں چلانا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ دشمن تھے بھائی، اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ اور تو ہر روز یوں ٹن لینے والا، ہر روز بکواس کرنے والا، ہر روز صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے والا، انشاءاللہ تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ قانون کی گرفت سے بچ بھی جائے، قانون تو ڈرامہ دیکھ رہا ہے، قانون تو مرغے لڑا رہا ہے، قانون تو صحابہ کی عزت اور ان کی پگڑیوں کو چلتا دیکھ کے ہنس رہا ہے، اور مولوی ککڑوں کے لڑے ہیں، لڑنے دو۔ اور یاد رکھو، یہ ایجنسیوں اس بات کو سن لو، خفیہ اہلکاروں اس بات کو سن لو، صحابہ کے تبرے کے اوپر خاموش رہنے والوں اور صحابہ کو پڑھنے والی گالیوں کے اوپر اپنے کانوں کے اوپر اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس لینے والوں اور صحابہ کے اوپر ہونے والے تبرے کو اگنور کرنے والوں، یاد رکھو ایک وقت آئے گا تمہیں اس فرقہ واریت کی آبیاری کے اوپر پچھتانا پڑے گا، اس فرقہ واریت کی نشو و نما کے اوپر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ ملک کے اندر خانہ جنگی کو پیدا کرنا چاہتے ہو، ملک میں ایمان اور اسلام اور صحابہ سے محبت کرنے والوں کو لڑوانا چاہتے ہو، انشاءاللہ اس ملک میں صحابہ اور اہل البیت کے دشمن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔